نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، ایک بیوی گھر آتی ہے یا ایک خاتون خانہ جو ہوتی ہے، گھر کی تعمیر میں عموماً نقشہ بناتے وقت بھی عورت شریک مشورہ ہوتی ہے، پھر گھر سجاتے وقت بھی مشورہ کس کا ہوتا ہے؟ بیڈ روم کون سا بنے گا، ماسٹر بیڈ کہاں ہوگا، اس میں کس کلر کس طرح کا فرنیچر رکھا جائے گا، آج گھر میں کیا پکے گا، کس قسم کے ڈیکوریشن پیس آئیں گے، کون سی چیز کہاں رکھی، یہ سب چیزیں عموماً کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ مرد بیچارے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کپڑے دھلے ہوئے رکھے کہاں ہیں، وہ تو انتظار میں کھڑا رہتا ہے کہ خاتون خانہ آئے اور وہ سلیکٹ کر کے دیں کہ آج تم یہ پہن کے جاؤ۔ اسلامی معاشرے میں عورت کی بادشاہی اس کے گھر پر ہوتی، اور بڑی حد تک ہماری عورت اپنے گھر میں بادشاہ ہے۔ کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے اختلافات اور چھوٹی موٹی بات یہ ہوتی رہتی ہے، اور ہر جگہ پر ہوتی ہے، یہ صرف خاندانی زندگی میں نہیں، باہر کی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ کیا وہ عورتیں جو دفتروں میں جا کر کام کرتی ہیں وہاں انہی کی بالادستی ہوتی ہے، یا اس کے مقابلے میں مردوں کی بھی کہیں ہوتی؟ لیکن اس کو موضوع بحث کیوں نہیں بنایا جاتا، اور صرف ایک گھر کے اندر ہی عورت کے ظلم و ستم کا کیوں رونا رویا جاتا ہے؟ خیر، یہ باتیں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ اسلام نے اگر مرد کو 4 تک شادی کرنے کی اجازت دی تو کیوں دی؟ پہلی بات یہ کہ یہ ایک رخصت ہے، حکم نہیں، واجب کے درجے میں کہ ضرور کرو۔ اس لیے کہ اگر یہ بیسک نارم ہوتا اور ہر مرد 4 شادیاں شروع کر دیتا تو اب دیکھیں کہ کیا اتنی عورتیں ہر معاشرے کے اندر ہیں کہ ہر مرد 4 شادی کرے، اور اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے 4 نہیں کی وہ گناہگار ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی امر واجب نہیں، یہ کیا ہے؟ رخصت۔ خصوصی طور پر اس کا تعلق جیسے اس آیت میں یتیموں کے معاملے میں بات ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے بعد 70 مرد ایک معاشرے کے اندر سے جو شہید ہو گئے، تو بہت سی عورتیں شوہروں کے بغیر ہو گئی، اور پھر ان کی بچیاں باپ کے بغیر ہو گئی، تو یتیموں کے مسائل بھی آئے اور بیواؤں کے بھی۔ اور ایسی ہی صورت کسی بھی معاشرے کے اندر ہو سکتی ہے کہ جہاں بہت ساری عورتیں بے گھر ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے کسی گھر کا انتظام کرنا ایک فطری ضرورت ہے، اور اس کے بہت سے اور حل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حل اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو اس میں اس رخصت کی ایک وجہ، ساری وجوہات نہیں ہے یہ کہ صرف مجبوری کے تحت، ایسی کسی مجبوری یا ایمرجنسی کی کیفیت میں نہیں، بہت سے اسباب میں سے ایک سبب اجازت کا یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایک مرد کی طبعی ضرورت، ایک فطری ضرورت بھی اس کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ سب کی جسمانی ضروریات جیسے غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑا سا کھانا کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے دگنا کھانا پڑتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سیکشل نیڈ بھی مختلف مردوں کی مختلف ہو سکتی ہے، اور ایسے میں اگر قانونی پابندی لگا دی جاتی کہ کوئی مرد ایک سے زیادہ نکاح کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اور بہت سی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا کہ انہیں نکاح کے بغیر ایک مرد کی پیاس بجھانی پڑتی، جیسا کہ آج کل مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہاں ایک سے زیادہ شادی کو تو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن دوسری طرف حرام کے پورے راستے کھول دیے گئے۔ اس میں بھی متاثر پھر کون ہوا؟ عورت متاثر ہوئی۔ سنگل پیرنٹس کے نام سے بے شمار عورتیں، یعنی باقاعدہ ایریاز ہیں جس میں فلیٹس بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے، جس کے اندر تنہا عورتیں رہتی ہیں، کسی کے پاس ایک بچہ، کسی کے 2، کسی کے 4،
کسی کے پاس مختلف مردوں سے رنگ رنگ کے بچے ہیں، ایسی بہت سی مثالیں وہاں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مرد چھوڑ کر کہیں اور عیاشی کر رہا ہے، اور یہ عورت بغیر باپ کے بچوں کو پال رہی ہے، اور اگر عورت خود نہیں پال رہی تو حکومت پال رہی ہے۔ مرد نے جب قوام بننے سے آزادی حاصل کر لی، یہ جو عورت کی آزادی کی باتیں ہوتی ہیں تو اصل آزادی جو لگتا ہے مرد کو ملی ہے، نام عورت کا لگایا گیا حالانکہ آزادی مرد کو ملی۔ وہ آزاد ہے، وہ کہیں جہاں چاہے جائے، وہ ایک عورت کے ساتھ چند دن رہتا ہے، جب وہاں سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دل بھر جاتا ہے تو اسے چھوڑ کے کہیں اور، پھر کہیں اور، پھر کہیں اور یہ عورتیں اس شخص کی ذمہ داری کو بھی اٹھا رہی ہیں، اس کے بچے کو جنم دے کر یا پال کر، اور اگر کوئی عورت اس قابل نہیں تو پھر فوسٹر پیرنٹس، اگر وہ نہیں سبب تو کچھ اور ہومز وغیرہ۔ تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ گیا، بکھر کر رہ گیا، جو سبب بنا بہت سارے جرائم کا۔ وہ گھر جو آج سے 50 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوئے، ان کے نتائج آج مغربی معاشرہ بھگت رہا ہے بہت سے جرائم اور نفسیاتی امراض کی شکل میں۔ پھر اسی طرح اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی تو عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ کہ انصاف کرو، کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کی 2 بیویاں ہوں پھر وہ عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ہوگا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، لونڈی۔ لونڈی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی ایک ہاٹ ایشو ہے، آگے 5ویں پارے کے شروع میں آئے گا، تفصیل سے بات ہوگی۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب تر بات ہے کہ تم زیادتی نہ کرو، یعنی اس طرح تم زیادتی سے بچ سکو گے۔ یعنی ایک پھر کیوں کرو؟ کہ زیادتی سے بچ سکو۔ امام شافعی نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے تعولو کا، کہ کہیں زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعولو، کہ کہیں عیالدار نہ ہو جاؤ۔ مثلا اگر ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں اور چاروں سے بچے ہو رہے ہیں، تو اگر ایک بیوی سے 2 سال بعد ایک بچہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک کی بجائے 4 بچے ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ عیال خاندان بہت بڑھ جائے گا، اور ایک مرد کی ہو سکتا ہے ایسی حیثیت نہ ہو معاشی کہ وہ اتنے سارے بچوں کو پال سکے اور ان کے حقوق ادا کر سکے، تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ پھر فواحدتاً، ایک ہی۔ ان خفتم اللہ تعدلوا، اور اللہ تعولوا 2 وجوہات کی بنا پر کیا ہے؟ فواحدتاً، ایک ہی رکھو۔ آپ دیکھیں کہ تعدد ازواج جو ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وجہ سے جو طعن کیا جاتا ہے، اور عموماً کرسچنز کی طرف سے، آپ دیکھیں کہ یہی کرسچنز جو اپنے دیگر کئی پیغمبروں کو مانتے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان کے ہاں بھی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ اگر ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دیگر مذاہب میں، ہندو ازم کو دیکھیں، ہندو دھرم کو یا دیگر مذاہب کو، وہاں بھی تعدد ازواج ہر دور میں ملتا ہے۔ مختلف تہذیبوں میں آپ دیکھ لیں، مختلف بادشاہوں کے آپ دیکھ لیں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کی بات کریں، ان سب جگہوں پر ملتا ہے۔ لیکن یہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک عام حصہ نہیں رہا کہ ہر مرد کے ساتھ ایسا ہی ہو یا ہر گھر میں یہی کچھ ہو، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک رخصت بہرحال رہی ہے، اور وہی رخصت اسلام میں بھی دی۔ ایک سروے رپورٹ میں آیا ہے، کولمبیا یونیورسٹی سے چھپنے والی ہوم میڈیکل گائیڈ 1995 کے پیج 184 پر ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 12 سے 18 سال تک کی عمر کے 80% نوجوان لڑکے اور 75% لڑکیاں جنسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح
ایک اور سروے ہے جس کے مطابق امریکہ میں اگر تمام بالغ مردوں اور عورتوں کی شادی کر دی جائے تو بھی 8 ملین خواتین بچ جائیں گی، یہ موجودہ حالات کے مطابق۔ یعنی سب مرد عورت جو بھی بالغ ہیں ان کی اگر شادی کر دی جائے تو بھی 8 ملین خواتین ایسی رہ جائیں گی کہ جن کے لیے شوہر نہ ہوگا۔ ہم؟ تو ان 8 ملین عورتوں کے لیے شادی کا ذریعہ نہ ہونا کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں؟ کہ 8 ملین عورتیں گھر کے بغیر رہیں، شوہر کے بغیر ہوں، ان کے لیے پھر سیٹسفیکشن کے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کیا کریں، حرام طریقہ اختیار کریں۔ پھر امیجن کریں نا موجودہ صورتحال، اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک ملک ہے جس میں 8 ملین عورتوں کے لیے شوہر میسر نہیں، اب ان 8 ملین عورتوں سے پوچھا جائے کہ کیا ایک سے زیادہ شادی کی اجازت جو اسلام نے دی، ان کے مذہب میں کوئی نہیں، یہ ایک زیادتی کی بات ہے۔ کیونکہ عورت کہتی ہے نا کہ اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے 4 کی اجازت دے کر۔ یہ وہ عورت کہتی ہے جس کو گھر بھی میسر ہے، جس کو سب کچھ زندگی کی راحتیں آرام ملی ہوئے ہیں، جس کے بچے بھی ہیں، وہ تو کہے گی۔ اس کے لیے تو واقعی ایک مشکل ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور عورت داخل ہو۔ لیکن اب ان 8 ملین خواتین سے پوچھئے یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ بھی یہی کہیں گی کہ ایک سے زائد شادی کی اجازت عورت پر ظلم ہے، یا ان عورتوں کا بغیر گھر اور بغیر شوہر کے ہونا ان پر ظلم ہے؟ کون سا بڑا ظلم ہے؟ جبکہ ایک مرد کو کس چیز کا پابند کیا گیا کہ دوسری بیوی کرنا ہے تو عدل کرنا ہوگا کہ پہلی بیوی کے حقوق متاثر نہ ہو، سب کچھ وہ اس کو دینا ہوگا جو دوسری کو دو گے۔ اس طرح ظلم تو نہیں کیا گیا۔ ظلم تو اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ پہلی کو بالکل بھول جاؤ اور نئی کے ساتھ تم چل نکلو، جو عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر دوسری شادی ہے تو پہلی بالکل بھولی بھلائی ہو جاتی، اس کے ہر حق کو مار دیا جاتا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ تو بڑی سخت وعید ہے۔ قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ انسان اٹھے گا، آدھا انسان۔ اور ایسی صورتحال یہ 8 ملین والی کسی بھی اور ملک میں ہو سکتی ہے۔ اور ایسی ہی عورت جو اعتراض کر رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس کا شوہر شادی تو صرف اس سے کیے ہوئے، لیکن شادی سے باہر بے وفائی وہ بہت جگہ کر رہا ہے، بہت سی عورتوں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں۔ کیا یہ چیز عورت کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں، کہ اس کا شوہر ایک حرام کام کرے اور ہر غلط سلط عورت کے ساتھ تعلق قائم کر کے وہاں سے بیماریاں کیچ کر کے آ کے اس کو بھی بیمار کرے، جو ہو رہا ہے۔ ایڈس کیوں پھیلا؟ بہت سی بیماریاں گھر رہنے والی شریف عورتوں تک کہاں سے پہنچیں؟ ایسے ہی مردوں کے ذریعے، کہ جنہوں نے شادی کے دائرے کے باہر ہر قسم کی عورت سے تعلقات قائم کیے، جہاں کوئی حد ہی نہ تھی، جہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا۔ تو یہ بالکل ایک ان نیچرل بات ہے کہ قانون بنایا جائے کہ صرف ایک شادی ہوگی، یہ پاسبل نہیں۔ اور اگر بنا دیا جائے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا کہ بہت سی عورتوں ہی پر ظلم ہوگا کہ ایک مرد ان سے تعلق تو قائم رکھ رہا ہے، نہ ان کا شوہر بنتا ہے، نہ اس کے بچوں کا باپ کہلاتا ہے، نہ ہی نان نفقہ دیتا ہے، نہ ہی پروٹیکشن دیتا ہے، نہ ہی اس کو ایک مستقل کیئر حاصل ہے۔ اسی لیے تو خفیہ شادی منع کی گئی۔ خفیہ شادی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، وہ نکاح شمار ہی نہیں ہوتا۔ نکاح کی شرائط میں سے کہ اس کا اعلان کیا جائے، کیونکہ یہ بھی عورت پر ایک ظلم ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے بعد یورپین ممالک کے مردوں کی شدید کمی ہو گئی تھی کہ عورتوں کو شوہر نہیں ملتے تھے، لہذا جو لڑکی اس چیز میں کامیاب ہو جاتی کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ اس حد تک اپنے شوہر پر
فخر محسوس کرتی اور اپنے آپ کو اس طرح اس پہ قربان کرتی کہ اپنا نام تک بھلا دیتی تھی، وہ صرف مسز کہلاتی تھی۔ یہ جو مسز کا رواج ہوا ہے یہ یہیں سے ہوا ہے کہ عورت کے لیے یہ بات باعث فخر تھی کہ اس کا کوئی شوہر ہے، وہ مسز سو اینڈ سو کہلاتی ہے۔ اس حد تک فدا ہوئی کہ اپنا نام بھلا دیا، اور ہم نے ان کی پیروی میں اپنے آپ کو اس میں ڈال لیا۔ اب ہمارا بھی گزارا نہیں ہے اس کے بغیر۔ کیسے عورت کو حقوق دیے جا رہے ہیں، آزاد کیا جا رہا ہے کہ اس کا نام تک بلایا جا رہا ہے۔ صحابیات میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی، ان کے نام ہے اور ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہے، شوہر کی طرف نسبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا کبھی خدا نہ خواستہ انتقال ہو سکتا ہے، ڈیورس ہو سکتی، کچھ ہو سکتا ہے۔ آج یہ مسز فلاں ہے اور کل مسز فلاں نہیں۔ ہاں یہ ریئر کیسز ہے، نعوذ باللہ، ہر کیس میں تو نہیں ہے۔ تو عورت کو اس کا اپنا نام دیا گیا۔ تو جس معاشرے میں عورت نے شوہر کی اتنی ضرورت محسوس کی کہ اپنا نام تک قربان کر دیا، اسی معاشرے میں آج عورت ایک شادی کی اجازت کا مطالبہ کر کے اور اس کو اپنا حق سمجھ کے خود اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ ایک سے زائد شادی کی اجازت نہ ہونا، یہ 4 کی رخصت نہ ہونا بالکل ایک ان نیچرل چیز ہے۔ اور اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس اجازت سے اس کے حق پہ زد پڑ رہی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کا حق چھین کے نہیں دوسری کو دیا جا رہا، اس کا حق اسی کو دیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اور اس کے حق میں کچھ شریک ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے حق میں ایک اور شریک ہو رہی ہے تو وہ عورت جس کا پہلے کوئی حق ہی نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی سر پہ چھت ہی نہیں تھی، اس کو حق بھی تو دیا جا رہا ہے۔ اگر ایک عورت پہ تھوڑی سی اس کو کسر لگ رہی ہے تو ایک عورت ہی کو پناہ بھی تو مل رہی ہے، وہ بھی تو عورت ہے۔ عورت جب حق کی بات کرتی ہے تو صرف اپنے ذاتی حق کی کیوں بات کرتی ہے، سب عورتوں کے حق کی بات کیوں نہیں کرتی؟ اور یہ بھی جو عورتوں کے حقوق کے نام پر اس ایشو کو بہت بڑا ایشو بنا کے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ بھی صرف چند عورتوں کے حقوق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ 8 ملین کے حقوق کیوں بھول جاتے ہیں؟ جہاں 8 ملین کو صرف حرام کی زندگی بسر کرنے پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے برتھ کنٹرول کے طریقے سیکھ بھی لیے ہیں تو بھی 8 ملین میں سے 4 ملین تو ان سارے طریقوں کے باوجود کچھ نہ کچھ جنم دیں گی، کیونکہ یہ بھی عورت کی ایک فطری ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو سکتا ہے مرد کو انٹرسٹ نہ ہو، عورت کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک فطرت کی ارج ہے کہ وہ ماں بنے۔ اچھا اس کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسے سیمینار میں شریک تھی کہ جس میں اس بات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عورت کو کس طرح اس قابل بنایا جائے کہ ملک کی ترقی میں حصہ لے سکے۔ ان کا کہ یہ ہمیں بہت بنیادوں سے کام کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنا نصاب بدلنا ہوگا، اور نصاب میں جو ماں کی گود میں بچہ دکھایا جاتا ہے اس تصویر کو کاٹنا ہوگا۔ اور یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو گڑیاں خرید کر دو، انہیں ٹریکٹر کیوں نہ دو، ان کو بھی گاڑیوں سے کھیلنے کو کہو، یہ ظلم کس پہ ہو رہا ہے؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کس کے نام پہ؟ حقوق کے نام پہ، کہ اسے گڑیاں خرید کے نہ دو، گاڑی خرید کر دو تاکہ وہ گاڑی چلانا سیکھے اور بڑے ہو کر ملک کی گاڑی چلا سکے۔ تو یہ سب فطرت کے خلاف ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے عورت ہی نے نقصان اٹھایا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے۔ آتوا النساء، دو عورتوں کو، صدقات، صدقات جو ہے یہ صدقہ کی جمع ہے۔ اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ ہے۔ کہیں آپ سوچیں اچھا اسلام میں مہر کو صدقہ کہا گیا اور عورت کو صدقہ دیا جاتا ہے ایسے موقع پر، تو یہ صدقہ نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح عربی نہیں پڑھیں گے تو صدقہ بن جائے گا، ورنہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے مہر، اس کا روٹ بھی صاد دال قاف ہے، صدق، سچائی۔
اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں دراصل شوہر کی سچائی دیکھی جاتی ہے کہ وہ شادی کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے، اس کو بیوی کے ساتھ کیا ہمدردی ہے، کیا یہ تعلق محض دل لگی کا ہے یا پھر کسی ٹھوس بنیاد پر مبنی، اور پھر یہ کہ مرد کو بہرحال آئندہ بیوی کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت بہترین لفظ کا انتخاب ہے یہاں۔ اور نحلہ کا معنی کیا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ، مصیبت سمجھ کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، برضا و رغبت، ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح شغار کو حرام قرار دیا گیا، وٹے سٹے کی شادی کو جس میں مہر نہیں دیا جاتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ ایک نذرانہ ہے، تبھی تو خوشی سے دینے کی بات ہے، ورنہ اگر قیمت ہوتی تو پھر تو خوشی ہو یا نہ ہو اسے ایک اجرت سمجھ کر دینا ہو، یہ مقصود نہیں ہے یہاں۔ نحلہ کا ایک معنی دینا بھی ہوتا ہے، اور پھر آتو کے بعد نحلہ اگر لفظ آیا ہے یا اس سے نحلہ آیا ہے تو یہ فعل کی تاکید کے لیے ہے، یعنی اس طرح دو جیسے دینے کا طریقہ ہے۔ جہاں تک مہر کا تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں عورت پر بہت زیادتی کی جاتی۔ عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب طلاق دینا ہو، یا اس وقت سوچتے ہیں مہر دینے کا جب کوئی حالات خراب ہونے لگے۔ تو اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مہر کی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مہر کے بغیر نکاح کو نکاح نہیں سفاح قرار دیا گیا۔ سفاح کا معنی ہوتا ہے زنا، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مہر نہیں دیتا اور دینا چاہتا ہی نہیں، اس کا ارادہ ہی نہیں، نیت ہی نہیں، اور مہر کے بغیر وہ بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہت سخت قسم کی زیادتی اور گناہ کا کام ہے۔ سفاح سین فے الف ہے۔ مہر دو طرح کا ہوتا ہے، مہر مؤجل اور مہر معجل۔ مؤجل ہوتا ہے جو بعد میں دیا جاتا ہے، ٹھہر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی میعاد ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا مرنے کے بعد میرے مال میں سے لے لے، نہیں۔ اور معجل کیا ہے؟ اسی موقع پر، یعنی نکاح کے وقت۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہر کے لیے لفظ حق بھی استعمال ہوتا ہے ساتھ، حق کے مہر، یعنی یہ حق ہے، عورت کے حقوق میں سے ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم کہاں دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے، کس کی سنت کو فالو کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے کیا فرمایا اور کیا کیا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر حضرت عائشہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی نش سے مراد نصف ہے، آدھا، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق کے مہر تھا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے کہ ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا دیکھو عورتوں کے مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے، اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق کے مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بڑی بڑی مہر کی رقمیں باندھنا ایک بہت عزت اور آنر کی بات بن گئی، اس لیے آپ نے اس چیز کو کنٹرول کیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرما رہے تھے اور اسے ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے تو ایک عورت پکار اٹھی، کیونکہ یہ عورتوں کے حقوق سے تعلق رکھتی تھی نا بات، تو عورت اٹھ کھڑی ہوئی، عمر تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کے ذریعے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈھیر مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ قنطار کتنا ہوتا ہے؟ 100 kg کے قریب۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی سے بھی زیادہ مہر ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ پھر اسی طرح ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تو ایک گٹلی بھر سونا حق کے مہر دیا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ گٹلی کتنی تھی، بڑی تھی یا چھوٹی تھی، اور اس کا وزن کیا تھا، لیکن گٹلی کا سائز بتایا گیا۔ اور ظاہر سونا ایک وزنی دھات ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گٹلی میں 6-7 تولے سونا موجود ہو۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ والی حدیث ہے 12.5 اوقیہ چاندی، تو اس کا وزن اگر آج کے برابر ہم نکالتے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور درہم چاندی کا ایک سکہ تھا جس کا وزن 4.5 ماشے چاندی تھا۔ اس حساب سے 500 درہم کتنے بنے؟ تقریباً 187 یا 187 تولہ چاندی بنتی۔ اگر اس کو ہم سونے پہ لیں تو ذرا حساب آسان ہو جائے گا۔ اس دور میں 20 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا، اور دینار میں 3.5 ماشے سونا ہوتا تھا۔ یہ سونے کا سکہ تھا جو 3.5 ماشے کا تھا۔ اس لحاظ سے پھر کل کتنے دینار ہوئے؟ 25 دینار۔ اب یہ 25 دینار جو ہیں یہ 7.5 تولے کے قریب سونا بنتا ہے۔ تو 7.5 تولے سونا کتنے کا ہوا آج کل کے ریٹ میں؟ 12 اوقیہ چاندی جو ہے وہ تقریباً 50,000 روپیز، یعنی ایک ایوریج آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم نہیں دیا۔ لیکن بہرحال پھر مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ جو 32 روپے والا ہے، یہ اصل میں متحدہ ہندوستان میں کسی عالم نے اسی 12.5 اوقیہ چاندی کو 32 روپے کے برابر قرار دیا ہوگا۔ اصل تو وہ اس دھات کو دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ بہرحال سنت میں تو 25 روپے آئے ہی نہیں، سنت میں تو روپیہ تھا ہی نہیں، وہاں تو درہم تھے یا دینار تھے، دینار سونے کا سکہ تھا۔ پھر دوسری طرف ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گٹلی برابر سونا مہر میں دیا۔ تیسری طرف ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو اس میں قنطار کی بات بھی آتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی لگی بندی مقدار نہیں بتائی گئی، مرد کی حیثیت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا تو اس میں کم سے کم حق مہر پر بھی نکاح کیا گیا۔ اس میں 2-3 مثالیں آتی ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کسی عورت سے نکاح کی بات کی، تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس دینے کو کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں؟ یعنی کچھ تو ہو، بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پھر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی تحفہ دیے بغیر نکاح ممکن نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو وہ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوہے کی انگوٹھی کی قیمت جو ہے، جیسے آج کل آرٹیفیشل جیولری ہے، تو اس کی قیمت 20 دینار یا 10 درہم قرار دے